صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن یہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے اور وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وہ وعید ہے جو اس وقت جس سے سابقہ ہمیں پیش آئے گا if we do not pay zakat، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے یا ادا کرتے ہیں لیکن کیلکولیشن کے بغیر کرتے ہیں، تو یہ خدشہ موجود ہے کہ کم کیلکولیٹ کر کے ہم دے رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا۔ اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ جل شانہ اس پر خشک سالی مسلط کر دیتا ہے، اور خشک سالی کی سب سے آسان ڈیفینیشن، آسان تعریف وہ یہ ہے کہ ضروریاتی زندگی مہنگے ہو جاتے ہیں، انفلیشن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے آج ضروریاتی زندگی کس حد تک مہنگی ہیں، انفلیشن کا کیا ہے۔ لاسٹ ایئر انفلیشن کا جو ریٹ تھا وہ 45% تک چلا گیا اور کچھ چیزوں میں ڈبل بھی ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ یہاں تک گفتگو سنتے ہوئے جن جن دوستوں نے سنی وہ ضرور اپنے آپ کو سوچیں، ذرا خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، اسیسمنٹ کریں اپنی کہ ہم لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، کیا میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہوں، کیا میں نے اس طرف کبھی توجہ کی؟ ذرا اس پہ سوچئے۔ پھر سیشن کے اختتام پر بھی ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ کیا ہم لوگوں نے اس طرف توجہ کی تھی اور ہم کیلکولیٹ کر کے دے رہے تھے؟ ذرا سوچئے۔ اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ریڈ ہینڈ بل، یہ ہینڈ بل کیا ہے؟ ہم نے ایک بروشر بنایا، پمفلٹ بنایا جو ابھی آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے۔ یہ ہے مختصر معلومات برائے حساب کتاب۔ ہمارے پاس جو کبھی ہوا تو یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ چیز آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گی۔ مختصر معلومات برائے حسابات زکوٰۃ کیلکولیشن کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے رہنمائی ہے، جس کو ہم نے آسان طریقے سے پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم نے اس کو بنایا کہ ہم جس سے لوگوں کو سکھا سکیں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم پیفو کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا یہ نیچے انٹروڈکشن بھی موجود ہے۔ اس بروشر سے میں آپ کو اب کی ساری گفتگو جو ہے وہ پریفر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، کیا فائدہ دے گی آپ کے پاس۔ یہ آپ کو ہماری ان ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بھی یہ انشاءاللہ اٹیچمنٹ مل جائے گی، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ پھر آپ جب یہ گفتگو سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ ایسے سمجھ آئے گی کہ آپ آگے بھی سمجھا سکیں گے۔ یہ ہے مختصر معلومات برائے حسابات زکوٰۃ۔ اس میں آپ اگر غور کریں تو ترتیب ہے، ترتیب کا مطلب ہے یہ G1 صاحب نصاب یہ لکھا ہوا ہے، G2 قمری تاریخ یہ لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے قابل زکوٰۃ اثاثے A، پھر نیچے A1 A2 A3 A4 A5 A6 اور A7 A8 A9 A10 A11 A12 اور A13۔ یعنی یہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ قابل زکوٰۃ زکاتیبل ایسٹس یہ A ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بی، اب وہ رقومات جو اوپر لکھی گئی رقوم سے منہا کرنی ہیں، زکوٰۃ ڈیڈکٹیبل آئٹمز جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بی ہیں، B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8۔ یہ ٹوٹل بی کا ٹوٹل ہو جائے گا، ایک اے کا ٹوٹل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری صفحہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں، جو کہ اس پمفلٹ کے اندر بھی آخری صفحہ ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اس ٹیبل کے اوپر سے ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو A1 تھا A2 تھا A3 A4 A5 A6 ان سب کو ایک خانے میں لکھ کر جمع کر لیں، بی والوں کو ایک خانے میں لکھ کر جمع کر لیں اور اے کے ٹوٹل سے بی کو نکالیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ قابل زکوٰۃ اثاثوں سے قابل منہا واجبات کو مائنس کرنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیٹ ایسٹ رپورٹ۔ آپ اپنے نیٹ اثاثے بنا رہے ہیں، نیٹ اثاثے یعنی جو ہے اس میں سے جو دینا ہے یا کسی کا ہے وہ مائنس کرنا ہے، A مائنس B۔ پھر آپ اگر اسکرین کی طرف دیکھیں تو آ رہا ہے فرضی ٹوٹل A، فرضی ٹوٹل B اور نیچے C ہے جو کہ A مائنس B ہوتا ہے۔ اب جو جواب آتا ہے اس کے اوپر 2.5% ادا کرنا ہوتا ہے اگر یہ جواب نصاب سے زیادہ بن جائے۔ یہ جو فارم، یہ جو پمفلٹ، یہ جو بروشر آپ کو سمجھایا گیا جو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگا، اب اس کو آپ سامنے رکھیے گا تو میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا کہ G1 کیا تھا، G2 کیا تھا، A کے اندر کیا آتا ہے،
بی کے اندر کیا آتا ہے اور سی جو جواب آئے گا اس کا 2.5% دینا ہوتا ہے. اگر سی کتنا ہو تو 2.5% دینا ہوگا. یہ ساری بات ہے جو ابھی ہم اگلے سیشنز میں انشاءاللہ کر رہے ہیں. جی اب جو G1 تھا, G1 میں لکھا ہوا تھا نصاب, صاحب نصاب. اب ایک فرد ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں گے. صاحب نصاب ہوتا ہے جس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. صاحب نصاب ہوں کہ نہیں وہ کیسے چیک کرے؟ اس کے لیے G1 جو پمفلٹ کے اوپر تھا, اب اس پر ہم سلائیڈ شروع کر رہے ہیں. پریزنٹیشن کہتی ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر قابل زکوٰۃ کل اثاثے ہوں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اب اس میں غور آپ کریں تو فوراً سے نظر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے. لکھا ہوا ہے جی ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت. تو پہلی بات جو ہمیں یہاں سمجھ آئی وہ یہ کہ مرد کے اوپر اپنی زکوٰۃ ہے, اس نے اپنا یہ کیلکولیشن کرنی جو میں بتا رہا ہوں. عورت کے پاس خود فرض ہے, عورت کی اپنی زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ اپنی کیلکولیشن خود کرے گی. اور بالغ کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہونے چاہیے مسلمان مرد اور عورت, اور مسلمان کا مطلب مسلمان بھی ہونا چاہیے. تو 4 باتیں پتہ چل گئیں. بالغ ہونا چاہیے فرد کو, مسلمان ہونا چاہیے, مرد کی اوپر اپنی فرضیت ہے وہ خود کی زکوٰۃ ادا کرے, عورت کے اوپر اپنی فرضیت ہے وہ خود کی زکوٰۃ ادا کرے. یہ 4 باتیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے ادا کرنی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے اگر کسی فرد کے پاس صرف سونا ہے, صرف سونا, تو اس کے لیے نصاب از واٹ ایگزیمپشن لمٹ, جس سے اوپر ہو, جس کے برابر یا اوپر ہو تو پھر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. وہ ہے 7.5 تولے سونا. صرف سونا ہے, 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ دو, اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صاحب نصاب نہیں ہیں. اچھا, اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس کے لیے نصاب مقرر ہے 52.5 تولہ چاندی. اگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو, وگرنہ نہ کرو. ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو, کسی کے پاس مال تجارت ہے یا وہ A1 2 جو ہم پڑھیں گے ابھی وہ ہے, اب اس کے اوپر کیا ہے کہ زکوٰۃ اسے دینی ہے کہ نہیں, اور کتنی ہو تو دینی ہے. یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ زکاتیبل نیٹ ایسیٹس جو A مائنس B کر کے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ بنے تو میں صاحب نصاب کہلاؤں گا. اس کے لیے نصاب 7.5 تولے سونے کی مالیت نہیں ہوگی. اس کے اوپر علماء کے درمیان کچھ اختلافات موجود ہیں, لیکن جمہور علماء, اور اسپیشلی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے بڑے صغیر کے اندر, پاک و ہند کے اندر, جمہور زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کو نصاب کا سٹینڈرڈ لیا جائے گا, ایگزیمپشن لمٹ لیا جائے گا. اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت ابھی جب آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ لگ بھگ 1,31,000 روپے بنتی ہے. اور اس کی بالکل جس دن آپ خود کو بیٹھ کے یہ کیلکولیٹ کر رہے ہو اس دن کے آپ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہوتی ہے.